بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، میں حسن شبیر ہوں اور آپ سن رہے ہیں ایچ ایس انکاؤنٹر ٹی وی کی پوڈ کاسٹ. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. کیا اسرائیل کے بارے میں کسی الہامی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اسرائیل کی کوئی ریاست نہیں ہوگی. مسئلہ فلسطین مفادات کی جنگ بھی ہے اور اس کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے، اس بات کا بھی احاطہ کریں گے. تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں. مسئلہ فلسطین درسی کتابوں کی کئی عرصہ زینت بنا رہا کیونکہ اس کا آج تک کوئی حل نہیں نکل سکا. کوئی ملک اسرائیل کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اسرائیل آج جداگانہ ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. فلسطین کے کئی علاقوں پر اپنا قبضہ جما چکا ہے. ممکن ہے کہ پورے فلسطین پر قابض ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے عزائم اور اقدامات غیر قانونی اور غیر انسانی حیثیت کے حامل ہیں، لیکن یہ ابہام جو کہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہودیوں کے بارے میں تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی ملک نہیں ہوگا، جو کہ ایک ابہام سے زیادہ کچھ نہیں. یہی ملک اور یہی علاقہ یہودیوں کو کئی صدیوں قبل خدا کی جانب سے عنایت کیا گیا، جس کو یہودیوں کی اپنی نااہلی اور کم ظرفی کی وجہ سے کھو دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ اپنی قوم کے ہمراہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، لیکن کچھ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. قوم بنی اسرائیل نے لڑائی تو دور کی بات عام مزاحمت سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا خدا ان سے مزاحمت کرے، ہم ان سے مزاحمت نہیں کریں گے. ہمیں یہ خطہ بغیر کسی مزاحمت کے چاہیے. خدا کے احکامات کی حکم عدولی پر بنی اسرائیل کو اس خطے میں 40 سال تک خیموں میں گزارنا پڑے، لیکن یہ قوم پھر بھی نہ سدھری. عام فہم سی بات ہے کہ اگر کسی علاقے کو خالی کروانا ہو تو وہاں پر اس سے قبل رہائشی افراد کو نکالنے میں کچھ مزاحمت کا سامنا درپیش ہوتا ہے. لہٰذا بنی اسرائیل کو بھی مزاحمت کا حکم ہوا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا اور سزا کے مستحق ہوئے. سزا کے بعد دوبارہ جب داخل ہونے کا حکم ہوا تو یہ شرط ساتھ رکھی گئی کہ شہر میں داخل ہو جاؤ اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا. اور ایک لفظ خدا کی جانب سے عنایت کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ یہ لفظ پڑھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اس ملک میں داخل ہو جاؤ. لیکن یہودی قوم نے لفظ بھی الٹا پڑھا اور تکبر کے ساتھ دوبارہ اس شہر میں داخل ہونے لگی تو بازی پلٹ گئی اور انہیں ہزیمت کا دوبارہ سامنا کرنا پڑا. یہودی قوم نہ تو بہادر قوم ہے اور نہ ہی یہ لڑاکا قوم ہے. اس قوم کو لڑنا بھی مسلمانوں نے سکھایا، کیونکہ اسرائیل میں آج بھی کم و بیش 15 لاکھ مسلمان کام کی غرض سے داخل ہوتے ہیں اور اسرائیل فوج میں بھی کئی مسلمان اس وقت شامل ہیں اور کام کرنے کے بعد دوبارہ وہاں سے باہر نکل آتے ہیں. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں جب یروشلم کی چابیاں مانگی گئیں تو بغیر کسی مزاحمت کے انہوں نے چابیاں جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیں اور بغیر کسی مزاحمت کے یروشلم مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا اور شرط صرف یہ رکھی گئی کہ آپ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے چابیاں وصول کریں گے. ناظرین، بخت نصر نے بھی یروشلم کو تہس نہس کیا. عیسائی حکمرانوں نے بھی اس پر کمند ڈالی، جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بازیاب کروایا. عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن تاحال مسلمانوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے جید لوگ موجود نہیں جو کہ ایک پکار پر مسلمانوں کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے. ایڈولف ہٹلر کے قہر سے بچ جانے والی یہودی نسل جنہوں نے فلسطین سے پناہ طلب کی اور بعد ازاں وہ اس پورے خطے میں قابض ہو گئے. موجودہ حالات کے تناظر میں بات کی جائے تو غزہ میں اسرائیلی بربریت کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. یہ دوڑ مسجد اقصیٰ کا انتظام اور اسلامی لیڈر بننے کی جد و جہد کی کارستانی ہے، جس میں محمد بن سلیمان سعودی کراؤن اور ترکی کے طیب رجب اردوان شامل ہیں. لیکن ترکی چونکہ نرم خو قوم ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی نرم دل رکھتی ہے، اس لیے وہ مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول کا انتظام حاصل کرنے کے لیے اس حد تک نہیں جائے گی کہ وہ مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اسرائیلی جارحیت کا حصہ بنے. لیکن سعودی حکمرانوں کے بارے میں مثبت رائے دینا مشکل ہے. مسجد اقصیٰ پر حملہ اور غزہ میں حالات اور زندگی کو محال کرنے میں بھی یہی منصوبہ کار فرما ہو سکتا ہے.
تاکہ مسجد اقصیٰ کا منتظم بنا جا سکے۔ مکہ اور مدینہ شریف پر تو آل سعود پہلے ہی براجمان ہے، اور محمد بن سلمان چونکہ جوان اور اسلامی دنیا کے لیڈر بننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بظاہر اسلامی دنیا کے لیڈر کی خصوصیت طیب رجب اردبان میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عقیدت مند مسلمان اور آزاد ذہن کے مالک ہیں، جنہوں نے جمہوریت کی خاطر تکالیف کا بھی سامنا کیا اور ڈٹ کر ملک و قوم اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے لیے بھی ڈھال بننے کی کوشش کی۔ ترکی اور اردن چونکہ ماضی میں بھی مسجد اقصیٰ کے منتظم رہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑا اور ان کے ساتھ معاہدوں میں شامل ہونا پڑا تاکہ مسجد اقصیٰ کے انتظامات میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ چار دیواری میں مقید یہ علاقہ یروشلم، جس کے 12 دروازے ہیں، یہ احاطہ تینوں بڑے مذاہب یعنی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کا براق جس پر آپ سوار ہوئے وہ بھی یہیں پر مسجد اقصیٰ میں باندھا گیا، اور عیسائیوں کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور یہیں پر ہونا ہے، اور وہ صلیب بھی یہی مدفن ہے جس پر آپ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، جبکہ یہودیوں کے مطابق جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو یہیں پر قربانی کے لیے لایا تھا، اور یہیں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور بھی موجود ہے۔ تابوت سکینہ جس میں انبیاء کرام کی نشانیاں موجود ہیں وہ بھی یہیں پر دفن ہے۔ اس علاقے میں دوسرے مذاہب کی نسبت مسلمانوں کی زمین کا حصہ بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ناظرین گرامی، مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے تمام اسلامی ممالک کو یکجا ہو کر سوچنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں کم و بیش 63 اسلامی ممالک ان شرائط پر اسرائیل کو تسلیم بھی کر سکتے ہیں کہ وہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کو بازیاب کرے اور ایک دائرہ کار میں رہے، کیونکہ اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ ایسا کسی بھی الہامی کتاب میں موجود نہیں کہ یہودیوں کا کوئی ملک نہیں ہوگا، یا دوسری تجویز میں اقوام متحدہ کے ماتحت ان مقامات کو بین الاقوامی حیثیت کی جگہ قرار دینا چاہیے، جہاں تمام مذاہب کی عقیدت مندی ہے اور کسی کو بھی وہاں جانے کی روک تھام نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں سول سوسائٹی فلسطین کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہی ہے اور اسرائیل کو کوس بھی رہی ہے کہ وہ یہ اقدامات بند کرے۔ امت مسلمہ تفرقوں، فرقوں اور مفادات میں بڑھ چکی ہے، اور کسی کا حق سلب کر کے اپنے مفادات کی پیروکار ہو جانے پر کوئی بھی لیڈر پیدا ہونا ایک اچنبھے کی بات ہوگی جو مسلم دنیا اور ان کے اختلافات کو ختم کر کے ان کو یکجا کرے، کیونکہ کم و بیش 1.5 ارب مسلمان 70 لاکھ یہودیوں کے خلاف یکجا نہیں ہو پا رہے۔ اس پر آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں میں کس قدر اتفاق پایا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔